بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا مہربان و شفیق۔ الف لام میم را، تلک آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ کتاب خدا کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا ہے، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، پھر اس نے عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا اور سورج اور چاند کو اپنا تابعدار بنایا، ان میں سے ہر ایک معینہ مدت تک کے لیے رواں دواں ہے، وہی امر کی تدبیر کرتا ہے، آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، شاید تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ وہی تو ہے جس نے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور دریا بہا دیے، اور اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، وہ رات کے پردے سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور زمین کے خطے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، انگور کے باغات ہیں، زراعتیں ہیں، کھجور کے درخت کئی کئی تنوں والے اور ایک تنے والا ہے، انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، ان میں سے ہم بعض کو بعض پر ذائقے میں فوقیت دیتے ہیں، بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اگر تمہیں تعجب ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تعجب کی بات لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے، اور یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں،
اور یہی جہنمی ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے آپ سے جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب خداوندی کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا پروردگار ان لوگوں کے ظلم کے باوجود درگزر کرنے والا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اے نبی، آپ کی بات کو نہ ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہ نازل ہوئی؟ بلا شبہ آپ تو محض عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کا ایک رہنما ہوتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ اللہ جانتا ہے کہ عورت کے رحم میں کیا ہے، جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور ہر شے کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار معین ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ وہی غیب اور شہود، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ بزرگ و برتر ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تم میں سے کوئی آہستہ بات کرے یا زور سے، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے پہرے دار معین ہیں جو حکم خدا سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی حالت میں تبدیلی واقع نہ کریں، اور اگر اللہ کسی قوم کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی ان کا مددگار ہو سکتا ہے۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال۔ وہی تو ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، اور وہی ہے جو بوجھل گھٹائیں پیدا کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے،
اور فرشتے بھی اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے محو تسبیح رہتے ہیں۔ وہ بجلیاں بھیجتا ہے اور جس پر چاہتا ہے انہیں گرا دیتا ہے، درا حال ہی کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اللہ کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی صدا پر ذرا بھی لبیک نہیں کہتے۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائیں، جبکہ وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ کافروں کی پکار اسی طرح بیکار ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ آسمانوں اور زمین کے ساکنین بے رضا و رغبت اور بے جبر و اکراہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اسی کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ اے نبی، ان سے دریافت کیجئے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ پھر ان سے پوچھئے کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسوں کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ کہیے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہیں، یا اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ بھلا ان لوگوں نے جنہیں خدا کا شریک قرار دیا ہے، کیا انہوں نے خدا کی سی مخلوقات پیدا کی ہیں جس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، اور وہ یکتا اور ہر شے پر غالب ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو ندی نالے اپنے اندازے کے مطابق بہنے لگے۔ جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ جھاگ تو سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به
أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المہاد۔ ان کے لیے جنہوں نے اپنے پروردگار کی دعوت کو قبول کر لیا اس میں ان کے لیے بہتری ہے، اور جنہوں نے اس کی دعوت پر لبیک نہیں کہی وہ اگر زمین کی ساری دولت کے مالک بھی ہوں اور اتنی ہی دولت اور فراہم کر لیں اور وہ اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے سب کچھ کو بطور فدیہ دینے پر تیار بھی ہو جائیں تو ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل شدہ کتاب کو حق جانتا ہے اور وہ شخص جو اس حقیقت سے اندھا ہے دونوں برابر ہو جائیں؟ نصیحت تو بس صاحبان عقل ہی قبول کرتے ہیں۔ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے۔ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب۔ اللہ نے جن سے صلہ رحم کا حکم دیا ہے وہ لوگ ان سے صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں اور برا حساب لیے جانے سے خائف ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی رضا کی خاطر صبر سے کام لیا اور نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے علانیہ اور پوشیدہ طریقے سے خرچ کیا، اور وہ لوگ بھلائی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، یعنی ایسے باغات ہیں جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی ازواج اور اولاد میں سے جو بھی صالح افراد ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے، ہر دروازے سے فرشتے ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، اور کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یہ تمہارے صبر کا صلہ ہے، آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اور جو لوگ اللہ سے مضبوط عہد باندھ لینے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں اور ان سے رشتہ منقطع کر لیتے ہیں، اللہ نے جن سے رشتہ جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کے لیے لعنت اور آخرت کا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر
وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔ اللہ جن کے رزق میں چاہتا ہے فراوانی پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتولا رزق فراہم کرتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں خوش و خرم ہیں، حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابل میں ایک قلیل سرمایہ ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی جانب وہی ہدایت پاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دل مطمئن ہو گئے، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے بہترین بازگشت ہے۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اے محمد، ہم نے آپ کو ایک ایسی قوم میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان کے سامنے اس کتاب کی تلاوت کریں جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ پر نازل کی ہے، حالانکہ وہ خدائے مہربان کا انکار کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ وہی میرا پروردگار ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ اور اگر ایسا کوئی قرآن نازل ہوا ہوتا جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا یا زمین کی مسافتیں طے ہو جاتی یا مردے بولنے لگتے تو اس میں کیا تعجب ہے؟ سارا اختیار تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کی ہدایت کر دیتا؟ جن لوگوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب نازل ہوتی ہے تاکہ وعدہ الہی پورا ہو کر رہے۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن
قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب۔ اے محمد، آپ سے پہلے بہت سے نبیوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، میں نے کافروں کو ہمیشہ ڈھیل دی ہے۔ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ کیا وہ ہستی جو ہر ایک کے اعمال سے باخبر ہے، اس کے مقابلے میں انہوں نے اللہ کے لیے بہت سے شریک بنا لیے ہیں؟ اے نبی، آپ ان سے دریافت کیجئے کہ تم ان کے نام تو بتاؤ، کیا تم اللہ کو نئی بات بتا رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ جو تمہارے منہ میں آتا ہے کہے جا رہے ہو؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کے مکر کو خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں، اور اللہ جسے گمراہی میں چھوڑ دے اسے کوئی راہ دکھلانے والا نہیں۔ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ متقین کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں رواں ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اس کا سایہ لازوال ہے۔ صاحبان تقوی کا یہ انجام ہے، اور کافروں کا انجام آتش جہنم ہے۔ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب۔ اے نبی، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب پر خوش ہوتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کتاب کی کچھ باتوں کو نہیں مانتے۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو بس یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہ دوں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی سے رجوع کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور اسی طرح ہم نے عربی زبان میں یہ قرآن نازل کیا ہے، اگر علم آ جانے کے بعد آپ نے ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع کیا تو پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی آپ کا حامی و ناصر نہ ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔
اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا تھا اور انہیں ازواج اور اولاد بھی عطا کی تھی، اور کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ کوئی معجزہ پیش کرے۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب۔ اللہ جس بات کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ الکتاب اصل تحریر اسی کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اے نبی، ہم نے ان لوگوں سے جس برے انجام کا وعدہ کیا ہے اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو جیتے جی دکھا دیں گے، یا اس سے پہلے ہم آپ کو اٹھا لیں گے۔ آپ کا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے، اور حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں، وہ بہت جلد حساب کر لیتا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بڑی مکاریاں کی، لیکن ساری تدبیریں تو اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ہر فرد کیا کچھ کر رہا ہے، اور ان قریب کفار جان لیں گے کہ کس کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔